جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر، اور بات کریں گے ایک ایسے نظام کے بارے میں اور ایسے موضوع کے بارے میں جس کے بارے میں آج کل بات کرنا جو ہے بہت ضروری ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے ہو گیا کہ جب سے ہم نے دیکھا ہے گل پلازا میں فائر سیفٹی نظام جو ہم نے نظر نہیں آیا، اور جس طرح لاکھوں جانیں جو ہیں ان سے جڑی ہوئی تھیں، کاروبار جڑے ہوئے تھے، وہ آج تک جو ہیں تکلیف میں، اور ہم اس پہ روزانہ کی بیس سے بات بھی کریں، لیکن جس کا تعلق ہماری جو موضوع جس پہ میں بات کر رہی ہوں فائر سیفٹی ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری بہت زیادہ جانوں سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بچوں کی جان کی بات ہو رہی ہے۔ جب بچے اگر سیف ہیں تو ہم سب کی جانیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہیں۔ سندھ بھر کے نجی اسکولوں کے لیے فائر سیفٹی سے متعلق نئی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئیں، جن میں فائر الارم، اسموک ڈیٹیکٹر، ایمرجنسی راستے اور اس سے بڑھ کر فائر ڈرلز اور دیگر جو حفاظتی اقدامات ہیں اس پہ فوکس کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اقدامات واقعی اسکول کی جو دیواریں ہیں ان کے اندر تک محدود ہیں یا نہیں، یا پھر صرف یہ کاغذی طور پہ ہوتی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ فائر ڈرلز کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسکولوں میں پہلے سول ڈیفینس کے جو ڈرلز تھیں وہ کرائی جاتی تھیں، اب کیوں نہیں کرائی جاتی، کیا وجہ ہے، اس سارے کے بارے میں جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن سندھ کے چیپٹر کے صدر اختر ارائیں صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے جب بھی آتے ہیں اسکولوں کے بارے میں ان سے ہی بات کی جاتی ہے، لیکن اصل حقائق کیا ہیں، اور اس تمام واقعات کے بعد جو ہے یہ فائر سیفٹی ہدایت جو دی گئی ہیں اس کو یہ کس طرح دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم اختر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر پہلے تو جی آپ سب کو صبح بخیر۔ بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں ہمیں اس طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے، یہ آلریڈی ہونی چاہیے اسکولز میں، مگر جب یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں تو اس کے بارے میں آپ یہ بتائیے کہ نجی اسکول والے جو ہیں ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ان کی رائے بڑی پازیٹیو ہے، کیونکہ آج کل جیسے ہی یہ فائر کے کچھ واقعات پچھلے چند سالوں میں اور خاص طور پہ ابھی ہوئے اس سال میں، تو اس کے نتیجے میں تمام ادارے، خاص طور پہ ہماری فیڈریشن نے ڈائریکشنز ہدایات بھی ایشو کی پورے پاکستان کے اندر کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں جس میں فائر سیفٹی ہو، اور کسی بھی ہنگامی صورت کے اندر جس طرح کہ ابھی آپ نے سول ڈیفنس کی بھی بات کی، تو ہم اس طرح کی ٹریننگز اور ڈرلز کرانا چاہتے ہیں اور اسٹارٹ ہو بھی چکی ہیں۔ اور خاص طور پہ جو سندھ کی جو ریگولیٹری باڈی ہے ڈائریکٹریٹ ڈی جی پرائیویٹ اسکولس، انہوں نے بھی ہدایت پراپر طریقے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اسکولس کے اندر جو ہے ان چیزوں کے انتظامات کیے جائیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ بڑی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایکچولی پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، آج کل ان فزیکل ایکٹیویٹیز کی جگہ لے لی ہے ہمارے اسکرین ٹائم نے۔ اب اس کی وجہ سے نہ طلباء کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، نہ پیرنٹس کے پاس ہوتا ہے، ہم فزیکل اسپورٹس بھی نہیں کھیل رہے ہیں، اگر کھیل رہے ہیں تو اسکرین پہ اسپورٹس کھیل رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑا رجحان ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہو نہیں پاتی۔ ادروائز اسکولوں میں اینول ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو اور گورنمنٹ صوبائی حکومتوں کو کہ خدارہ سول ڈیفنس جیسے ادارے قائم کیے جائیں، بلکہ اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے۔ اور پہلے ایک وقتوں میں یہ ادارے آتے تھے ہمارے تعلیمی اداروں میں، آ کر ہمیں یہ ایکٹیویٹیز کراتے تھے، اور ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو فائر فائٹنگ کا عملہ ہے وہ خود بھی جو اتنا تربیت یافتہ نہیں پایا گیا، وہاں بھی بہت سی ڈیفیشنسیز نظر آئی ہیں، ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے۔ باقاعدہ اس میں ایک شعبہ ہونا چاہیے جو تعلیمی اداروں میں جا کر وہ ہمیں اسس کرے اور ہمیں ٹریننگز دے، ہمارے بچوں کو ٹریننگز دے۔ جہاں تک ہمارے ادارے ہیں جو اچھے ادارے ہیں، جو وہ تو تمام انتظامات کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر جو گلی کوچوں میں چھوٹے اسکولز ہیں جہاں بجٹ نہیں ہے پیرنٹس کی، کیونکہ آؤٹ آف اسکولز بچے اتنے زیادہ ہیں کہ 2,62,65,00,000 بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، ان کو پڑھانے کے لیے، جیسے پچھلا ایک واقعہ ہوا ملیر میں، وہ ایک چھوٹا سا فلاحی اسکول تھا، مگر مجبوری میں انہوں نے کوشش تو کی پڑھانے کی، مگر وہ انتظامات نہیں کر پائے، بڑی مشکل سے تو وہ سیلریز دے پاتے تھے، اور کہاں سے وہ فائر فائٹنگ کا انتظام رکھیں گے۔ ایسی جگہوں پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈونیشن دے، میں تو ڈونیشن ورڈ یوز کروں گا، کہ رحم کرے ان بچوں کے اوپر کہ جو کم از کم اپنی طرف سے 500 روپے لے کے 200 روپے لے کے پڑھا تو رہے ہیں، مگر وہاں پر فائر فائٹنگ کے اکوپمنٹ پرووائڈ کیے جائیں، ٹریننگ پرووائڈ کی جائے۔ اور صاحب یہ بتائیے، فائر الارم کی بات ہو رہی ہے، فائر سیفٹی کی بات ہو رہی ہے، اسموک ڈیٹیکٹرز کی بات ہو رہی ہے، یہ جو چلیے تو ہم ان والے اسکولوں کی بات کریں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، زیادہ تر ان میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور اگر ہیں تو کس معیار کی، کس اسٹینڈرڈ کی ہیں، اور کیا بچوں کو آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کی پھر ٹریننگ دی جائے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ابھی خود ہم نے اس بات کو مانا کہ جو فائر بریگیڈ کا ہمارے یہاں کا عملہ ہے، افسوس کی بات تو یہ المیہ ہے کہ انہیں ٹریننگ نہیں ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ یہ پایا گیا ہے کہ ان کے ہیڈ بھی اتنے ٹرین نہیں ہیں،
تو باقی یہ باتیں موجود ہیں، مگر ہمارے ہاں جتنے بھی بہتر اچھے اسکول ہیں یا مناسب اسکول ہیں وہاں پر تمام ایکوپمنٹ موجود ہوتا ہے. وہاں آپ جا کے وزٹ کر لیں، ہماری کیونکہ ڈائریکٹریٹ وزٹ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے آن ایئر بھی کافی پروگرام میں یہ وٹنس کیا ہے، بتایا ہے کہ ہم نے جتنے بھی اسکولز وزٹ کیے ہیں وہاں پر فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ نظر آیا ہمیں. مگر جہاں تک چھوٹے سے اسکول ہیں وہاں پر ظاہر ڈیفیشنسی موجود ہے، اور یہ چیز اب ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہماری ہیلپ کریں، مدد کریں. جیسے کہ میں نے ابھی بھی کہا، چھوٹے اسکولوں کو تو ایکوپمنٹ گورنمنٹ پرووائڈ کرے، یہ ان پہ فرض ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں. آرٹیکل 25A جو ہے اس میں اتنا پیسہ آتا ہے گورنمنٹ کے پاس ایجوکیشن میں، وہاں سے یہ تھوڑا سا کم از کم بچے کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے تو کچھ انتظامات کر کے دیں ہمیں. صحیح. اچھا دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کچھ بھی واقعات ہوتے ہیں ان سے انسان سیکھتا ہے. اس میں سیکھنے کو سب سے پہلی بات تو یہی ملی کہ جو آپ کے راستے ہیں، اسکولوں کے راستے ہیں، ان کو کھلا رکھا جائے، سیڑھیاں جو ہیں وہ کھلی رکھی جائیں. ان ہدایت پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے اس وقت؟ کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مین گیٹ ہی صرف اوپن رکھا جاتا ہے. اسکول جس وقت آ رہے ہوتے ہیں بچے جب، یا پھر چھٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو جو راستے ہیں ان کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، یعنی ورنہ ہمیشہ دیکھا اگر 8 گیٹ ہیں تو 8 کے 8 جو ہیں وہ بند ہیں، جس میں سے 8 میں سے 2 کھولے میں 6 جو ہے اسے کلوز کیا ہوا ہے کہ نہیں ادھر سے بچے نہیں جا سکتے، ادھر سے باہر نہیں جانا، جبکہ وہ ایگزٹ کے راستے ہوتے ہیں. کسی معیار کے مطابق جو ہے مارکیٹ کو ڈیزائن، وہ جو آپ کا اسکول ہوتا ہے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل ڈیزائن ہوتا ہے، اور ہماری جو فیڈریشن کی کچھ جو ٹیمیں ہیں، جو والنٹیئر ٹیمیں ہوتی ہیں جو اسس کرتی ہیں، وہ وزٹ پہ نکلی ہوئی ہیں ڈی جی پرائیویٹ اسکولز کی نوٹیفیکیشن کے بعد، اور وہ وہاں جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. وہاں ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ بعض جگہوں پر اگر فائر کا ایکوپمنٹ لگا ہوا ہے، ایوری ایئر اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کو ریفل کرنا پڑتا ہے. ایکچولی اس میں وہ گیس اور پاؤڈر موجود تھا مگر وہ ایکسپائر ہو چکا تھا. جبکہ اس کو ہم نے اسٹارٹ کر کے دیکھا ہماری ٹیموں نے تو وہ آن تو ہو گیا، مگر اس کو ریفل دوبارہ کرایا گیا. تو یہ چیزیں ہمیں پائی. ایگزٹ کے دروازے بھی نظر آئے جہاں پر مگر کہاں ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا، وہاں ہم نے کہا لیبلنگ لگائی جائے، بچوں کو ڈرل کرائی جائے. تو اس طرح کے انتظامات کے لیے ہمارے والنٹیئر جو ہیں وزٹ پہ نکلے ہوئے ہیں تاکہ جو ہم اپنے ممبر اسکولز کو جو ہے سپورٹ کریں اور ان کو کنسلٹنسی پرووائڈ کریں تاکہ ہم بچوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ بنا پائیں. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، مگر ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پرائیویٹ اسکول جو ہیں، جو خاص طور سے بڑے اسکولز ہیں، وہاں پہ کہیں اس طرح کا انتظام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اچانک اس طرح سے آگ بھڑک اٹھ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ہیپننگ ہو جائے، تو اس کے لیے جو ادارے ہیں خاص طور سے فائر فائٹرز کے، ان سے آپ کا رابطہ ہو؟ جی وہاں ایمرجنسی کانٹیکٹس باقاعدہ طور پہ لکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ یعنی کہ کوئی بھی 1122 ہو، چاہے کوئی بھی، تمام اس کی لسٹ آویزاں کر دی جاتی ہے تاکہ اور جتنے بھی اسٹاف ہوتے ہیں ایسے اداروں کے، ان کی فائر فائٹنگ کی اور کسی بھی ایمرجنسی صورت کے اندر جو ہے کس طرح سے کرنا چاہیے اس کی ہمیشہ ٹریننگ رہتی ہے وہاں پر. مگر جہاں تک طالب علم کی بات کریں گے تو طلباء جو ہوتے ہیں ان کی ٹریننگز اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ ہمارے جتنا بھی عملہ ہوتا ہے اس کو فرسٹ ایڈ ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس صورت میں اندر کس طرح سے ہمیں بچوں کو سیفٹی پرووائڈ کرنی ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اس کی باقاعدہ ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں، ایوری ایئر ہوتی رہتی ہیں. پرابلم آتا ہے تمام چھوٹے اسکولوں میں جہاں وہ بے یار و مددگار ہیں، وہ بیچارے بڑی مشکل سے بہت کم سیلری دے کر انتظام کرتے ہیں. بالکل جائز ہے، مگر یہاں پہ سوال ہے انسانی جانوں کا. تو اب سال میں 2 مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈرلز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو بھی کرائی جائے. تو اس سلسلے میں اساتذہ کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ ان کو تو معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا جو آپ کے طلبہ ہیں ان کے لیے کام کیا جائے گا، اور اگر کیا جائے گا تو کیا پلاننگ کی گئی ہے؟ جی ان کے اندر ابھی جو ہم نے ایک ایڈوائز جاری کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایڈولنس ایج میں بچے پہنچتے ہیں، جو 8 9 10 کے بچے ہوتے ہیں، خاص طور پہ سیکنڈری اسکولز کے اندر، ان کو خاص طور پہ ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ چھوٹے بچوں کی حفاظت کر سکیں اور وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں. پھر میں آپ کے توسط سے اور آپ سے یہ سول ڈیفنس کی ریکویسٹ کروں گا کہ سول ڈیفنس کا ادارہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جائے اور وہ تعلیمی اداروں میں اپروچ کرے اور وہاں جا کے وہ ٹریننگز دے، اور خاص طور پہ نہ صرف اس کی 4 دیواری کے اندر ٹریننگز دے اور ان کے انتظامات چیک کرے، مگر جتنی بھی یعنی کہ وینس ہوتی ہیں جو آتی ہیں، ان وینس کے اندر بھی یہ انتظامات کرنے چاہیے، کیونکہ ٹرانسپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ تعلیمی ادارے کا کہنا اتنا نہیں مانتے ہیں. پھر پیرنٹس اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی آگ کا واقعہ ہوا کل بھی، ایک شاہ فیصل کالونی کے برج کے اوپر ایک بہت پرانی سی گاڑی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی. تو کتنا افسوسناک واقعہ ہے. تو وہاں پر بھی تو آگ لگی نا. تو ان کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کی گاڑی، کیا وہاں فٹنس موجود ہے، نہیں موجود ہے. بہت آپ نے اچھی بات اس وقت پوائنٹ آؤٹ کی. میں ابھی 2-3 دن پہلے طارق روڈ کی سائڈ سے کہیں جا رہی تھی، وہاں ایک بہت بڑا اسکول میں نے دیکھا
چھٹی ابھی نہیں ہوئی تھی, اب ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے, اس کے باہر گاڑیاں جو پک کرتی ہیں بچوں کو, وینس, وہ مین گیٹ کے بالکل پاس کھڑی تھی, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہاں سے تو بچے بھی نہیں نکل پائیں گے. تو کیا ان کو بھی تو تھوڑا سائڈ پہ کرنا چاہیے نا. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح لائنز بنی ہوئی, سارا روڈ بلاک ہوا ہوتا ہے. جی بالکل, ایک تو ان چیزوں کا خاص طور پہ دیکھیں تمام ادارے بلکہ اسٹیک ہولڈر مل کے, اس میں پیرنٹس بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس ایسی وین کو, جیسے ابھی ہم نے مشاہدہ کیا اس وین کا جو شاہ فیصل کالونی شاہ فیصل کے اوپر دوپہر میں جب جا رہی تھی تو اس کو آگ لگی. وہ بہت پرانے ماڈل کی گاڑی تھی. جب یہ الیکٹریکل ورک کراتے ہیں, ٹیپنگ کر دیتے ہیں, جگاڑ سے کام ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ تھوڑا سا جاننے کی والدین کو بھی ضرورت ہے ایسے, تو والدین کو چاہیے کہ ایسی وین لگائیں اپنے بچوں کی جو فٹ نظر آئے, ٹائر سے لے کر ایوری تھنگ اس کی فٹ نظر آئے. یہ والدین کا حق ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے. تعلیمی ادارہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, ٹریفک والے کیا کر سکتے ہیں. اکثر جو ہے وینس جو ہے اس کے بیک سائڈ پہ جو دروازہ بند نہیں ہوتا. ایل پی جی سلنڈر تو بالکل ممنوع ہو. جس وین میں ایل پی جی سلنڈر لگا ہوا ہو, خدارہ اس وین میں اپنے بچوں کو لے جانے کا پک اپ کا انتظام مت کریں. تو پھر مجھے بتائیے اختر صاحب, اسکول کیوں الاؤ کرتے ہیں اس طرح کی وینس کو, اور وہ باہر کھڑی ہیں گیٹ پہ؟ اسکول بے بس ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ اسکول اپنی چار دیواری میں بھی انتظامات کر لے تو دیٹ از 100% دیئر ڈیوٹی. بٹ جب چار دیواری سے باہر نکلتا ہے تو یہ کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے. وہ جو کمیٹی بنائے, جتنے بچے اس وین میں آتے ہیں وہ ایسی وین میں جس میں ایل پی جی سلنڈر لگا ہوا ہے, جس کی حالت بڑی خستہ نظر آتی ہے, اس کو فائر سیفٹی نظام سے پہلے اختر صاحب اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایسا کوئی میکنزم بنے جس میں جو ہے تمام یہ لوگ جو شامل ہیں ان کے لیے احتیاط کی جائے اور حفاظتی اقدامات کیے جائے, خاص طور سے ایونٹس. میں آپ یقین کریں, میں نے جب دیکھا تھا میں خود اس وقت اس پریشانی میں تھی. والدین چاہ رہے تھے کہ بچہ اسکول سے نکلے بس گاڑی میں بیٹھ جائے. آپ یہ سہولت ضرور دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ان کی جانوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ جو ایگزٹ کے راستے ہیں وہ صاف ستھرے ہوں, کلین ہو, تو فوری آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں, ایزی آپ کو. جی بالکل بالکل اسی طرح سے. کیا کہیں گے لاسٹ میں میسج کیا ہے سب کے لیے؟ دیکھیں میرا میسج یہ ہے کہ ہم مل کے کچھ کر سکتے ہیں. اس میں والدین, تعلیمی ادارے, گورنمنٹ سب مل کے ہم کریں. اور ایون ٹریفک کے اہلکار جو ہیں, ای چالان تو اپنی جگہ ہو رہا ہے, مگر وہاں کیا انتظامات ہیں, جو بچے لٹکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور سیٹس اتنی ہوتی نہیں ہیں اور اوور لوڈ کیا ہوتا ہے, وہاں پر بچے گر جاتے ہیں. تو اس پہ بھی انتظامات کرنے چاہیے اور ٹریفک کو چالان کرنا چاہیے. اسکول انتظامیہ اور ایسوسیشن کبھی بھی ایسی وین ڈرائیورز کی فیور نہیں کرے گی جو اس طرح کی اوور لوڈنگ کرتے ہیں, جن کی فٹنس نہیں ہوتی. ابھی تو کیونکہ ٹرانسپورٹ نے ایک اور سسٹم کیا ہے کہ وہ کیو آر کوڈ ایک کرتی ہیں, ایسی گاڑیاں فٹنس کرائیں پہلے اور شیشے پہ آویزاں کریں وہ کیو آر کوڈ, والدین وہ دیکھیں. اس پہ تو ہم ضرور ایک شو بھی کریں گے اس والے سسٹم پہ, خاص طور سے جو آپ کے وینس سسٹم ہے نا, اس کے اوپر کریں گے ضرور. لیکن ابھی آپ جو ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے, لوگ والدین کو کیا بتا کے جائیں گے کہ اسکول جو ہیں کس طرح فائر سیفٹی نظام کو لے کر آ رہے ہیں؟ جی والدین سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں, آپ فیس کی بحث تو کرتے ہیں, آپ کنسیشن کرانے کی تو بحث کرتے ہیں, آپ خدارہ کنسیشن مت کرائیے. ان کو یہ کہیے کہ آپ کے اسکول کے اندر فائر ایکوپمنٹ نہیں ہے, ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے, ایمرجنسی طبی آلات موجود نہیں ہیں, فرسٹ ایڈ کی چیزیں موجود نہیں ہیں. اس طرح کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس پہ آپ ان سے بحث کیجئے, بات کیجئے, ان کو ریکویسٹ کیجئے, نہ کہ فیس کٹوانے اور آدھی. اور بہت سے والدین فیسیں ادا نہیں کرتے, اسکول بیچارہ کیسے یہ انتظامات کرے گا. یقین کیجئے ہمارے فیڈریشن کے پاس گرانٹس کے لیے اتنی اپلیکیشنز آتی ہیں کہ خدارہ آپ ہماری ہیلپ کیجئے, ہم سیلریز نہیں دے پا رہے ہیں, ہمارے اتنے ڈیفالٹرز ہیں. فوکس کروایا ہے لوگوں کو کہ اس کو ضرور فوکس کریں کہ بھئی ہمیشہ فیس کی بات نہ کیا کریں, باقی چیزیں بھی ضرور دیکھیں. بہت شکریہ اختر عرانی صاحب, آج کے پروگرام میں آپ آئے. اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.